بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی گرم دوپہر میں جب سورج کی کرنیں پتھریلی پہاڑوں سے جھلک کر آنکھوں کو چمکا دیتی تھیں، اس وقت بنو ہاشم کے ایک گھر سے ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ایک بچے کی نرم سی آواز گونجتی تھی۔ وہ بچہ جس کے چہرے پر سکون کی چمک تھی، جس کی آنکھوں میں کسی دنیوی غم کا سایہ نہ تھا، وہی یتیم بچہ جس کے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور جس کی ماں آمنہ چند سال بعد اس کے بچپن کی مسکراہٹوں کو روتی آنکھوں سے چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ مدینہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے شوہر عبداللہ کی قبر تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنے لخت جگر کو اس کے باپ کی مٹی دکھا دیں۔ راستہ گرم اور طویل تھا۔ مکہ سے مدینہ کا سفر اس زمانے میں کئی دنوں کا تھا۔ اونٹ کے ہچکولوں پر ریت کے طوفانوں میں ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ 6 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی اپنی ماں کی آنکھوں میں شاید دل میں کوئی انجانی سی بے چینی تھی۔ جب مدینہ سے واپسی کے وقت وہ مقام ابوا پر پہنچی، وہی جگہ جہاں بعد میں بھی تاریخ رک گئی، آمنہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ تپش بڑھنے لگی، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ عنہا جو ان کے ساتھ تھیں گھبرا گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس بیٹھے آنسوؤں کے ساتھ ان کے چہرے کو دھو رہے تھے۔ آمنہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹے، تیری ذات میں اللہ کی خاص حفاظت ہے۔ تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ آنکھیں بند ہو گئی جن سے دنیا کی سب سے زیادہ محبت جھلکتی تھی۔ یہ منظر تاریخ کے سب سے دردناک لمحوں میں سے تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی لاش کے پہلو میں بیٹھا، خاموش، حیران، تنہا۔ ایمن اس ننھے یتیم کو لے کر مکہ واپس پہنچی۔ جیسے ہی عبد المطلب کو خبر ملی، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ عبد المطلب اس وقت قریش کے سب سے معزز سردار تھے، مگر جب انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا تو آنسو ضبط نہ کر سکے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، میرا بیٹا اب میرے بیٹے کی یادگار ہے، اب میں اس کا باپ ہوں۔ وہ جہاں بھی جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ کعبہ کے پاس قریش کے سرداروں کے لیے مخصوص فرش پر بھی انہیں بٹھاتے، جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ قریش حیران ہوتے کہ عبد المطلب جیسا عظیم سردار اس بچے سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، لیکن وہ جانتے تھے اس بچے کے چہرے پر کچھ ایسا نور جو عام نہیں۔ 2 سال گزرے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہو چکی تھی۔ عبد المطلب اب ضعیف ہو گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بڑی نرمی سے فرمایا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے وہی سنبھالے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہو، جو اسے باپ کی طرح چاہے۔ سب کی نظریں ابو طالب پر جا ٹھہری۔ وہ نرم دل، رحم دل اور عبد المطلب کے سب سے زیادہ دل کے قریب تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں دے کر کہا، اب یہ امانت تمہارے سپرد ہے، اسے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگا۔ کچھ ہی دن بعد عبد المطلب کا انتقال ہوا اور مکہ کی فضا میں ایک اور خاموشی چھا گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے قریب ترین ہمدرد کو کھو دیا، مگر اللہ نے ابو طالب کو اس کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ ابو طالب اس وقت زیادہ مالدار نہ تھے، لیکن انہوں نے جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، وہ دنیا کی کسی دولت سے بڑھ کر تھی۔ وہ اکثر اپنے بچوں سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے۔ اگر کبھی کھانا کم ہوتا تو وہ کہتے، پہلے محمد کو کھلاؤ، پھر باقی سب کھائیں۔ رات کو اگر بچے ادھر ادھر سو جاتے تو ابو طالب خاص طور پر دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جب تک وہ انہیں اپنے قریب نہ پاتے، نیند ان کی آنکھوں سے غائب رہتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بڑے ادب اور فرما برداری سے رہتے، کام میں ہاتھ بٹاتے، گھر کا کام کرتے، کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کے بعد عجیب برکتیں آنے لگیں۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، محمد کے آنے کے بعد ہمارے کھانے میں برکت ہو گئی ہے۔ اگر تھوڑا سا دودھ ہوتا تو سب بچوں کے لیے کافی ہو جاتا، اگر کھانا تھوڑا ہوتا تو سب پیٹ بھر کر کھاتے۔ یہی وہ دن تھے جب مکہ میں لوگ اس بچے کے کردار سے متاثر ہونے لگے۔ کوئی جھوٹ، کوئی بدتمیزی، کوئی کھیل تماشا، کچھ بھی نہیں۔ سب اسے الصادق اور الامین کہتے، حالانکہ ابھی نبوت کا وقت نہیں آیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسے مراحل میں فرمائی کہ ہر درد، ہر جدائی ایک نیا سبق بن گیا۔ ماں کا سایہ چھن جانا صبر کا سبق، دادا کا بچھڑ جانا اعتماد الہی کا درس، ابو طالب کی کفایت محبت اور وفاداری کی نعمت۔ یہ ساری ترتیب دراصل اللہ کی خاص نگرانی میں تھی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر جگہ نہ دی؟ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی 8 سال یتیمی اور کفالت کی کہانی سے بھری ایک عظیم تربیت گاہ تھی، جو آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے روشنی بننے والی تھی۔ مکہ کی صبح تھی، سورج کی پہلی کرنیں جبل ابو قیس کی پتھریلی چہروں کو چھو رہی تھی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد پرندوں کی چہچہاٹ تھی۔ قریش کے مرد اپنے کاروبار کی تیاریوں میں لگے تھے، عورتیں پانی کے مٹکے بھر رہی تھیں، بچے کھیل رہے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک نوجوان چپ چاپ، وقار اور خاموشی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ نہ تو بازار کے شور میں شریک تھا، نہ کھیل تماشے میں، چہرہ روشن، آنکھوں میں حیا، چلنے میں سکون اور بولنے میں نرمی۔ یہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان جن کے اخلاق نے مکہ کے ہر شخص کے دل میں ایک غیر معمولی احترام پیدا کر دیا تھا۔ ابو طالب کی کفالت میں پرورش پانے والا یہ نوجوان اپنے حسن سیرت سے لوگوں کے دلوں پر چھا رہا تھا۔ قریش کے لوگ عموماً اپنے نوجوان کو کھیل، شراب، شاعری اور دنیاوی مسابقوں میں مصروف پاتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سب سے جدا تھا۔ وہ کبھی بت پرستی کے قریب نہ گئے، کبھی کسی جھوٹ، غیبت یا برائی میں شریک نہ ہوئے۔ ابو طالب کو بارہا لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا بڑا نرالا ہے، نہ کبھی ہمارے میلوں میں آتا ہے، نہ ہمارے بتوں کے سامنے جاتا ہے۔ ابو طالب مسکرا کر کہتے، ہاں، وہ عام نوجوانوں جیسا نہیں، میں اس کے چہرے میں نور الہی دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانی میں ہر برائی سے بچائے رکھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنایا، میں جوان تھا، ایک رات اپنے چند ہم عمر نوجوان کے ساتھ مکہ کی ایک شادی میں جانے لگا۔ راستے میں تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور نیند آ گئی۔ اللہ نے ایسا کیا کہ سورج نکلنے تک نیند سے نہ جاگا۔ میں نے کبھی دوبارہ اس طرح کے محفل میں جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان راستوں سے روک دیا جہاں عام نوجوان اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ جوانی کا زمانہ تھا، مگر زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت نے اپنے بچے سے کہا، جا محمد کے پاس جا، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک تاجر نے کہا، اگر محمد نے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ قریش کے لوگ جب کبھی کسی کے ساتھ امانت رکھتے یا سفر پر جاتے تو اپنا ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراتے، یہاں تک کہ جب ہجرت کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے لگے، تب بھی مکہ کے مشرکین کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جنہیں آپ نے حضرت علی کے ذریعہ واپس کروایا۔ یہ ہے وہ شہرت جو جوانی ہی میں ہر دل میں بیٹھ چکی تھی، الصادق، سچا، اور الامین، امانت دار۔ بازار مکہ میں اس وقت دیانت کی بڑی کمی تھی۔ تاجر ناپ تول میں دھوکہ دیتے، وعدہ توڑتے اور سودی لین دین میں مبتلا تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جب آپ تجارت کرتے تو ہمیشہ انصاف سے، اگر سامان میں کوئی کمی ہوتی تو پہلے بتا دیتے۔ ایک بار کسی گاہک نے پوچھا، کیا یہ سامان بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کچھ کمی ہے، لیکن میں نے قیمت اسی کے لحاظ سے رکھی ہے۔ خریدار حیران رہ گیا، وہ بولا، تمہارے جیسا تاجر تو پورے مکہ میں نہیں۔ اسی دیانت نے مکہ کی سب عورتوں، تاجروں اور قریش کے سرداروں میں ایک زبان سے تعریف پھیلا دی، یہی ہے محمد الصادق الامین۔ ابو طالب کے گھر تنگ دستی کا شکار تھا، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہ بھی رزق حلال کی کوشش کریں گے۔ شام جانے والی تجارتی قافلہ تیار ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اجازت لی کہ وہ بھی قافلے کے ساتھ جائیں۔ ابو طالب پریشان ہوئے، بیٹے یہ سفر سخت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک پختہ عزم تھا۔ ابو طالب نے انہیں دعائیں دی اور کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہو، میں جانتا ہوں تم جہاں جاؤ گے وہاں برکت ہوگی۔ یہ پہلا سفر شام کا تھا، وہی سفر جس میں راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی، جس کا ذکر ہم بعد میں تفصیل سے کریں گے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دن ضبط و حیا کے کامل نمونے تھے۔ مکہ کے نوجوان فخریہ کہتے، ہماری مجلس میں سب آتے ہیں سوائے محمد کے۔ ان کے ہم عمر حیران ہوتے کہ آخر وہ اتنے پرسکون کیسے رہتے ہیں، نہ وہ بیکار باتیں کرتے ہیں، نہ کسی پر ہنستے، نہ لڑائی جھگڑے میں پڑتے۔ ان کی گفتگو میں ہمیشہ حکمت اور نرمی ہوتی۔ اگر کوئی برا کہتا تو مسکرا دیتے، اگر کوئی بے ادبی کرتا تو خاموش ہو جاتے۔ یہی وہ انداز تھا جس نے قریش کے بڑے بڑوں کے دل میں جگہ بنا لی تھی اور جس سے ہر کوئی حیران تھا۔ ایک بار ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بازار میں کہا، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، تم یہی میرا انتظار کرنا۔ وہ شخص بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ آتے رہے۔ آخر کار جب وہ آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر وہ آدمی شرمندہ ہوا اور بولا، خدا کی قسم میں نے آج تک تم جیسا سچا انسان نہیں دیکھا۔ ایک اور مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں پیش آیا جب قریش نے حلف الفضول کا معاہدہ کیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر قریشی تاجر پر ظلم ہوا۔ قریش کے چند لوگ جمع ہوئے، عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیں گے، چاہے وہ قریشی ہو یا غیر قریشی۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک عہد دیکھا، اگر آج بھی اسلام میں وہ عہد بلایا جائے تو میں اس میں شریک ہونے کو تیار ہوں۔ یہی وہ کردار تھا جس نے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سب سے باعزت انسان بنا دیا۔ جوانی وہ عمر ہے جب انسان کے جذبات غالب ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں حیا اپنی انتہا پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غیر محرم عورتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، کسی کو تکلیف نہ دیتے، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ عرب معاشرہ اس وقت بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پاکیزگی کی روشنی بن چکا تھا۔ اب جب کوئی تجارت کا معاملہ طے کرتا تو پوچھتا، کیا محمد بن عبداللہ بھی اس میں شریک ہیں؟ اگر جواب ہاں ہوتا تو کہتا، پھر مجھے کسی تحریر کی ضرورت نہیں، محمد کی بات کافی ہے۔ یہی وہ کردار تھا جس نے خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ عورت کو بھی متوجہ کیا۔ ان کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت کے ہاتھوں شام گیا اور واپسی پر برکت، سچائی اور نفع کے ساتھ لوٹا۔ یہ جوانی، یہ کردار، یہ سچائی، یہ سب دراصل ایک تیاری تھی۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یتیمی، فقر، دیانت، صداقت، سب ایک تدبیر سے گزر چکے تھے۔ اب وہ وقت قریب تھا جب غار حرا کی تنہائی میں آسمان سے پہلی وحی اترنے والی تھی، مگر اس سے پہلے تقدیر نے ایک نیا موڑ رکھ چھوڑا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح۔